اب ہم بلا تاخیر اس دین رحمت کانفرنس کے سب سے آخری خطیب اور ہر دل عزیز اپنے فاضل دوست مولانا جرجیت صاحب اٹاوی حفظہ اللہ کا استقبال اس شعر کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ خلوت ہو گئی۔ موصوف سے بصد احترام گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ مولانا جرجیت صاحب اٹاوی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے نہایت ہی عظیم صدر فضیلت الشیخ محمد جنید المکی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر معقر و محترم علماء کرام اور علاقے کی باوقار اور معزز شخصیات، شہر بنارس، بجرڈیہا اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی معزز سامعین، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، اس عظیم الشان اجلاس کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اشتہار میں جتنے علماء مدعو تھے وہ سب یہاں اپنے وقت سے پہلے پہنچ چکے. امیر الہند اصغر علی امام مہندی حفظہ اللہ، باوجود اس کے کہ وہ کافی بیمار تھے اور کولکاتہ میں ہاسپٹل میں ڈاکٹر ان کو چھٹی نہیں دے رہا تھا، لیکن انہوں نے ضد کر کے شیخ جنید مکی کی دعوت پر حاضری دینے کو فوقیت دی، اور باوجود اس کے کہ وہ کافی بیمار تھے اس کے باوجود وہ یہاں پہنچے. حالانکہ صبح سے ان کی بھی یہاں پانی کی بوتلیں چڑھیں، دوا اور علاج ہوا، لیکن انہوں نے بھی اس اجلاس میں پہنچ کر زینت بخشی. مرکزی جمعیت اہل حدیث کے خازن جناب الحاج وکیل پرویز صاحب، جو واقعی اب سفر کرنے کے لائق نہیں رہے، کافی بیمار رہتے ہیں، وہ بھی اصغر علی امام مہندی حفظہ اللہ کے ساتھ یہاں پہنچے. ہمارے نہایت ہی بزرگوار اور جمعیت و جماعت کا بہت ہی زیادہ درد رکھنے والے الہ آباد سے نسو پہلوان جیسی شخصیت جو کافی بیمار رہتی ہے، ان کے باوجود اپنی گاڑی ریزرو کر کے وہ اس جلسے میں آئے اور آپ کے اسٹیج پر وہ جلوہ افروز ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. جمعیت شبان المسلمین کے ماتحتی میں اور اس کی زیر نگرانی میں جب بھی کوئی کارکرم، کوئی بھی پروگرام ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائی، اس میں کوئی شک نہیں. نیتیں صاف ہوں، ارادے نیک ہوں، اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے. آج کی یہ رونق دیکھ کر یقیناً خوشی ہوتی ہے اور ہو رہی ہے. جمعیت شبان المسلمین کئی سالوں سے آپ کے علاقے میں کام کر رہی ہے، رفاہی فلاحی. آپ دیکھ رہے ہیں بنات کا، لڑکیوں کا ایک عالی شان مدرسہ یہاں چل رہا ہے. بچیاں ہماری
علم سے آراستہ و پیراستہ ہو رہی ہیں. ساتھ میں لڑکوں کا بھی ادارہ چل رہا ہے. شیخ جنید مکی حفظہ اللہ کی سعادت سے ایک ہاسپٹل بھی یہاں قائم ہو چکا ہے. ہندوستان کے اندر بہت سی جگہوں پر مسجدوں کا ایک جال بھی بچھایا ہے. مدارس بھی آپ نے وہاں بنوائے ہیں. میری یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بار الہ شیخ جنید مکی حفظہ اللہ کو ہمت دے، حوصلہ دے اور ان کے کاموں کو قبول فرمائے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اونچائی پر جاتا ہے اور ترقی کرتا ہے تو حاسدین بہت ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو حاسدین کے حسد سے بچائے اور نظر بد سے محفوظ رکھے. جتنے بھی علماء یہاں تشریف لائے، میں نے محسوس کیا ہے کہ سارے لوگوں کی تقریر سیرت طیبہ ہی پر ہوئی ہے. اب سیرت طیبہ کے مختلف گوشے ہیں. کسی نے اخلاق رسول کو بیان کیا، کسی نے اتباع سنت کو بیان کیا. میں بھی جہاں روم پر آرام کر رہا تھا تو اپنا ذہن بنا رہا تھا کہ بنارس بڑا حساس علاقہ ہے اور خاص طور پر میرے لیے تو ہے ہی. جو باتیں میں کھل کر بہار میں اور بنگال میں، اڑیسہ میں اور کرناٹک میں، دہلی اور بامبے میں بول لیتا ہوں، میں یہاں نہیں بول پاتا ہوں. اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. پھر میں نے سوچا کہ ہم بھی سیرت طیبہ سے نہ ہٹیں. جلسے کا نام اشتہار میں آپ نے دیکھا ہوگا، دین رحمت ہے. ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اہم گوشے، ان پر میں تھوڑی سی روشنی آپ کے سامنے ڈالنا چاہتا ہوں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے. آئیے اس آیت پر ہم نظر ڈالتے ہیں، اس کے ترجمے پر غور کرتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے، کائنات کے لیے، پورے وشو کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. ومبشرا، اور ہم نے آپ کو اچھے عمل کرنے والوں، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو برے اعمال میں ملوث لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، اللہ کی پکڑو دھکڑ سے ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اسٹیج کوئی بھی ہو، میدان کوئی بھی ہو، سوسائٹی اور سماج کوئی بھی ہو، حالات کیسے بھی ہو،
ہم نے آپ کو ہر حال میں دعوت اللہ دینے والا داعی بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو پورے وشو کے لیے، پوری کائنات کے لیے روشن سورج بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا، روشن آفتاب بنا کر بھیجا۔ اس آیت کے اندر نبی اکرم کی 5 خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے ہم انہی پر چلتے ہیں، ضرورت پڑی تو اور وقت نے ساتھ دیا تو ہم اور تھوڑا سا کچھ اور لے لیں گے۔ ان 5 چیزوں پر نظر ڈالیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وشو کے لیے، دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے گواہ بنا کر بھیجا، گواہی دینے والا۔ یہاں سے ہمارے کچھ لوگ، کچھ بھائی دوسرا تھوڑا سا شوشہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب نبی اکرم پوری دنیا کے لیے گواہی دینے والے بنا کر بھیجے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گواہی کون دیتا ہے؟ جو موقع واردات پہ موجود ہو۔ ایک قتل ہوا، گواہ وہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، موقع واردات پہ موجود تھے۔ اس آیت سے وہ یہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت کی صبح تک موجود تھے، ہیں اور رہیں گے، اور اگر موجود نہیں، حاضر و ناظر نہیں تو گواہی کیسے دیں؟ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت نے اس کو کلیئر کر دیا ہے۔ گواہ کا یہ مطلب نہیں ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اے امت محمد، اے امت محمدیہ، ہم نے تمہیں امت وسط میں پیدا کیا، امت وسط میں ہم نے تمہیں بنایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ لِتَكُونُوا عَلَى النَّاسِ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ ساری دنیا کے لوگوں پر امت محمد گواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے تو۔ امت محمد سے پہلے عیسیٰ کی امت تھی، موسیٰ کی امت تھی، نوح کی امت تھی، ابراہیم کی امت تھی۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں پر امت محمدیہ کو تمام لوگوں پر گواہی دینے والا بتا رہا ہے، یہ تمام لوگوں کی گواہی دے گی۔ امت محمدیہ تو محمد الرسول اللہ کے بعد جب آئی ہے تو یہ قوم نوح کی گواہی کیسے دے گی؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو امت محمد تھی نہیں، پھر گواہی کیسے دے گی؟ اس آیت کے سبب ورود اور شان نزول پر جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کے دن حضرت نوح سے کہے گا، اے نوح، ہم نے تمہارے درمیان جو پیغمبر بھیجے تھے انہوں نے تم تک ہماری دعوت کو پہنچایا یا نہ پہنچایا؟ قوم نوح منع کر دے گی کہ اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اے نوح، تمہاری امت تو منع کر رہی ہے، بخاری پڑھیے، تمہاری امت تو منع کر رہی ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، اگر یہ میری بات پر یقین نہیں کرتی تو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو پوری کی پوری حق بات پہنچا دی تھی۔ امت نوح، قوم نوح یہ جھوٹ بول رہی ہے،
اس پر قوم نوح اعتراض کرے گی کہ اے میرے پروردگار ہم محمد رسول اللہ کی بات کیسے مان لیں؟ یہ تو نوح کے بہت بعد میں آئے، یہ کیسے نوح کی گواہی دے سکتے ہیں کہ نوح ہمارے پاس آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ تو نے ہمیں جو قرآن دیا تھا، تو نے ہمیں جو کتاب دی تھی، جو قرآن دیا تھا، اس قرآن میں تو نے ہمیں بتایا تھا، اور تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس قرآن نے ہمیں بتایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو اور ہر نبی نے اپنی امت میں پوری دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی پر امت محمدیہ بھی گواہی دے گی۔ ہاں، ہماری کتاب میں قرآن کے اندر یہ موجود تھا کہ ہر نبی نے اپنی امت کے اندر دعوت پیش کی ہے۔ آج یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہی بات کہی گئی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے امت محمدیہ ہم نے تمہیں امت وسط میں بیچ میں بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور محمد رسول اللہ تمہارے اوپر گواہ بن جائیں کہ ہاں میری امت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میری امت کے پاس جو قرآن تھا، جو ہم نے دیا تھا، ہم نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے بھی، ابراہیم نے بھی، یحییٰ نے بھی، زکریا نے بھی، موسیٰ نے بھی، عیسیٰ نے بھی، سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعوت پوری کی، انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ یہ بھی چلا کہ موقع واردات پہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں آپ سے بھی کچھ سوال کر سکتا ہوں، یہ بتائیے کہ اگر گواہی دینے والا اور ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ موقع واردات پر موجود ہو، تو آپ اپنے کانوں میں انگلی دے کر جب اذان دیتے ہیں اور پہلا جملہ ادا کرنے کے بعد جب دوسرا جملہ ادا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد کا معنی بھی تو یہی ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آپ گواہی دینے والے ہیں اور آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ موقع واردات پہ موجود ہیں؟ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے ہیں؟ کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی ہے؟ اور جب آپ اللہ سے ملے نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو پھر آپ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ چلیے اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھیے، اب آپ ایک اور گواہی دے رہے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ موقع واردات پہ جب گواہ کا ہونا ضروری ہے تو مجھے آپ بتائیے، کیا آپ نے جناب محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے جناب محمد رسول اللہ سے ملاقات کی ہے؟ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، نہیں، لیکن آپ گواہی دے رہے ہیں اور آپ کی اس گواہی کو قبول بھی کیا جا رہا ہے۔ آج بھی اگر کوئی نان مومن، کوئی غیر مسلم اگر اسلام لانا چاہے تو اس کو بھی اس بات کی گواہی دینا پڑے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ حالانکہ اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس نے جناب محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، دلائل کافی ہوتے ہیں، ثبوت کافی ہوتا ہے۔ جب ایک چھوٹی سی سوئی اور ماچس کا کھوکھلا بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ یہ زمین، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتے ہیں؟ یہ چلتی ہوئی ہوا، یہ بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ آسمان سے اتنی لمٹ پانی گرنا جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، یہ متعینہ مقدار میں ہونے والی بارش، یہ بغیر کسی برسانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے۔ آپ کی گواہی مانی جا رہی ہے، آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں، پھر بھی آپ کی گواہی مانی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کسی بھی امر واقع میں، کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، صرف گواہی دینے والے کی ذات کافی ہے۔ مجھے وہ واقعہ معلوم ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی میں آج تک لکھا ہوا ہے۔ جب برٹش گورنمنٹ تھی
انگریزوں کی یہاں حکومت تھی تو ایک مندر کو لے کر، مسجد کو لے کر کسی بات پر وواد پیدا ہو گیا تھا. پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ مسجد تھی یا مندر. جھگڑا عروج پر پہنچا. اس انگریز جج نے ہندوؤں سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے جو اس زمانے میں موجود رہا ہو اور اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو کہ یہ مسجد تھی یا مندر، اور اس کی گواہی پر تم بھی راضی ہو جاؤ اور یہ مسلمان بھی راضی ہو جائیں. اور مسلمانوں سے بھی یہی بات پوچھی کیا تمہارے پاس ایسا کوئی گواہ ہے جس پر ہندو بھی راضی ہو جائیں اس کی گواہی پر اور مسلمان بھی. مسلمان اپنا گواہ پیش نہیں کر سکے. ہندو بھائیوں نے اپنا ایک گواہ پیش کیا اور وہ گواہ ایک مسلمان تھا. ہندو بھائیوں نے کہا کہ وہ ہمارے سماج میں رہتا ہے، ہم نے آج تک اس کو اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے نہ سنا ہے. جج صاحب، وہ مسلمان آپ کی عدالت میں آ کر اگر گواہی دے دے گا، اگر وہ یہ بھی کہہ دے گا کہ یہاں پہلے مسجد تھی تو مندر سے ہم اپنا دعویٰ واپس لے لیں گے. اس جج نے مسلمانوں سے پوچھا کیا تمہیں وہ گواہ پسند ہے؟ تم اس کی گواہی کو معتبر مانتے ہو؟ انہوں نے سوچا ہماری قوم کا ہے، ہماری برادری کا ہے، مسلمان ہے، مسلمان کے فیور ہی میں بات کرے گا، اللہ کے گھر کے بارے میں بات کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں، بلا لیا، کہا ہمیں منظور ہے اس کی گواہی. اس مسلمان نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کسی انگریز کا چہرہ نہیں دیکھیں گے. اس انگریز نے کہا کہ جج نے کہا کہ میں اپنی پیٹھ گھما لوں گا، مجھے صرف تمہاری گواہی درکار ہے. تم میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے ہو مت دیکھو، لیکن تمہاری ایک گواہی سے ایک جھگڑا ختم ہو جائے گا. آؤ اور عدالت میں گواہی دے تو بس تمہاری آواز میرے کانوں تک پہنچ جانی چاہیے. وہ اس شرط پر عدالت میں حاضر ہوئے کہ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. وہ مسلمان گواہ، وہ بوڑھا آدمی جب کورٹ کے اندر، کچہری کے اندر، برٹش عدالت کے اندر جاتا ہے، کٹگھرے میں کھڑا ہوتا ہے اور اس انگریز جج کو مخاطب کر کے کہتا ہے آپ کا چہرہ دوسری طرف ہے، لیکن سن لیجئے میں گواہی دے رہا ہوں اور میری آواز تمہارے کانوں تک جائے گی. جس جگہ پر مندر و مسجد کا جھگڑا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس جگہ پر مندر دیکھا ہے، میں نے وہاں مسجد کبھی نہیں دیکھی ہے. مسلمانوں کا دعویٰ جھوٹا ہے، مسلمان بے ایمانی کر رہے ہیں. یہاں کبھی کوئی مسجد نہیں تھی، ہم نے جب بھی وہاں دیکھا تو مندر ہی دیکھا ہے. مسلمان اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. اس نے یہ گواہی دی اور یہاں سے چلے آئے اور وہ گواہ وہاں سے چلا آیا اور فیصلہ مندر کے حق میں ہو گیا. وقتی طور پر ہار ہو گئی، وقتی طور پر ہار ہوئی. جج نے فیصلہ مندر کے حق میں کر دیا، لیکن اس ایک مسلمان کی سچی گواہی نے نہ جانے کتنے غیر مسلموں کے دلوں کی دنیا بدل دی. اور 10-20 نہیں، ان کی اس گواہی کے بعد سینکڑوں غیر مسلم اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اسلام کے دائی بن جاتے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، شخصیت دیکھی جاتی ہے. جو گواہی دے رہا ہے اس کا بھرم کتنا ہے، گواہی دینے والا اپنے سماج میں معتبر کتنا ہے، اپنے سماج کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر اس کی عزت کتنی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہاں محمد رسول اللہ کو جو گواہ بنایا جا رہا ہے، معاف کیجئے گا، آپ کی گواہی جنت کے تعلق سے ہے، جہنم کے تعلق سے ہے، حشر و نشر کے تعلق سے ہے، قیامت کے تعلق سے ہے، فرشتوں کے تعلق سے ہے. کہ لوگوں، جس نے اپنی پوری 23 سالہ نبوی زندگی میں، بلکہ اس سے
سے بھی پہلے پیدائش سے لے کر 40 سال تک جب تک نبی نہیں بنے تھے، اس 40 سالہ زندگی میں بھی جب کبھی اس نے جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کی ہو، کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہ کی ہو، تو 40 سال کے بعد 63 سال تک اپنی نبوی زندگی میں وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ اور پھر اس میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب اس نے کبھی زندگی میں اس کا ایک جھوٹ تم نے نہیں پکڑا تو وہ شخص جہنم کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جنت کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ فرشتوں کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اسی طریقے سے وہ قیامت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اس لیے اگر محمد رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے تو ماننا ہے، اگر رسولوں کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ ہم سے پہلے بھی اور پیغمبر آئے تو ماننا ہے، اگر کہتے ہیں جنت ہے تو ماننا ہے، جہنم ہے تو ماننا ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی گواہی دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ کہنے والی ذات کون سی ہے، شخصیت کا اس کا معیار دیکھیے کہ اس شخصیت کا معیار کیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیو، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے گواہ بنا کر بھیجا۔ جب یہ فیصلہ ہو جائے اور ثابت ہو جائے کہ یہاں کچھ نہیں تھا، پہلے سے مندر مان لیا۔ حضرت عمر فاروق کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ عمر فاروق کی زندگی پڑھیے، سیرت، سب سے زیادہ واقعات اور سب سے زیادہ چاروں خلیفاؤں میں سب سے زیادہ جو دردناک واقعات اور دل کو دہلا دینے واقعات اگر آپ کو ملیں گے تو میرے پیارے ساتھیوں حضرت عمر فاروق کی زندگی کے ملیں گے۔ آپ پڑھ کے دیکھیے، بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، اپنے چند صحابہ چند دوستوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کا رک کر بہت سی بستیوں میں استقبال کیا جا رہا ہے۔ ابھی بیت المقدس آنے میں کچھ گھنٹے باقی ہیں، ابھی بیت المقدس تھوڑی دور ہے، ایک عیسائیوں کی بستی سے گزر ہو رہا ہے۔ اور غور سے سننا، اور میڈیا والوں اگر موجود ہو تو میرے اس واقعے کو کل پیپر میں یا پرسوں کے پیپر میں ضرور لکھ دینا۔ اس واقعے سے تمہیں بہت سی چیزیں مل جائیں گی موجودہ حالات میں۔ جو مندر و مسجد کا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے سے کلیئر ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں اور عیسائیوں کی بستی سے گزر رہے ہیں، ابھی بیت المقدس کافی دور ہے، عیسائیوں نے آپ کا سواگت کیا، موسٹ ویلکم کیا، آپ کو کھجور کھلائے، پانی پلایا۔ اسی اسنا میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، ظہر کی اذان دی جاتی ہے، ایک صحابی اذان دے رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ عیسائی آتے ہیں، امیر المومنین اذان دے دی گئی ہے، آپ یہاں کہاں جنگل میں نماز پڑھیں گے، اس زمین میں کیا نماز پڑھیں گے؟ ہماری گرجا میں کوئی مورتی نہیں ہے، ہم نے مورتی ابھی ہٹا کر ایک جگہ رکھ دی ہے، امیر المومنین اب ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا اگر مورتی نہیں ہے تو ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عمر اس گرجا کے اندر داخل ہو گئے، گرجا کو دھل دیا گیا، پانی سے صاف کر دیا گیا۔ عیسائیوں نے یہ کام کیا، امیر المومنین دیکھیے ہم نے گرجا کو دھل بھی دیا اور پاک و صاف بھی کر دیا ہے، اب تو آپ نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے وہیں پر چٹائیاں بچھوائیں اور نماز پڑھانے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ گرجا کے اندر حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ چلے گئے، آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ صرف اقامت کہی جانے والی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اقامت کہہ دی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ بھی کہہ دیا صفیں درست کر لو، پھر جیسے قبلے کی طرف چہرہ کرتے ہیں اللہ اکبر کہنے والے ہیں، اچانک ان کے مائنڈ میں ان کے ذہن میں کوئی خیال آیا، انہوں نے کہا یہ
चटाइयां उठाओ, आए मेरे साथियों ये चटाइयां उठाओ और बाहर निकलो। वो चटाइयां लेकर बाहर निकल आए, बाहर चटाइयां बिछा दी गई, जंगल में चटाइयां बिछा दी गई। हजरत उमर फारूक ने भी अपना मुसल्ला जंगल में बाहर गिरजा के बाहर बिछाया और वहीं पर आपने 2 रकात नमाज अदा की। सफर में थे, 2 रकात नमाज अदा की, 2 रकात आपके सहाबा ने नमाज पढ़ ली आपके पीछे। ईसाई रोने लगे और जो ईसाइयों में मेन आदमी था वो आया, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन क्या हमारा गिरजा नापाक था? नाउजुबिल्लाह, क्या हमारे गिरजे से आपको नफरत थी या क्या वजह थी? हमने तो मूर्ति भी हटा रखी थी, ईसा मसीह का हमने उसमें स्टेच्यू भी नहीं रखा था, आपके लिए हमने धुल भी दिया था, फिर आपने हमारे गिरजा में नमाज क्यों नहीं पढ़ी? या हमसे कोई नफरत है या हमसे कोई गलती है या हमारा गिरजा आपके मजहब के मुताबिक नापाक है? हजरत उमर ने उस ईसाई को अपने सीने से लगाया, फरमाया नहीं नहीं, आए मेरे भाई तेरा गिरजा नापाक नहीं है और ना ही मेरा मजहब मुझे तेरे गिरजा में नमाज पढ़ने से रोकता है। मैं तेरे गिरजा में नमाज पढ़ने का पढ़ सकता था, मैं अपने साथियों को अपने पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म दे सकता था, तेरे गिरजे में मेरी नमाज हो जाती, कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल आया, नमाज पढ़ाते वक्त पढ़ाने से पहले ये ख्याल आया कि आए उमर तेरे इंतकाल के बाद इस गिरजा पर मुसलमान मस्जिद का दावा न ठोक दें, ये न कह बैठे कि इस गिरजा में तो उमर ने नमाज पढ़ी थी, यहाँ पहले मस्जिद थी, बाद में आने वाले लोग जब शाहाना हुकूमत मुसलमानों की आ जाए तो कहीं वो तुम्हारे गिरजे को गिरा न दें और वहां पर तुम्हारे गिरजे को गिरा कर अपनी मस्जिद न बना लें। हजरत उमर को डर लगा एक वक्त की नमाज पढ़ने के बाद कहीं मुसलमान तेरे गिरजा पर मस्जिद होने का दावा न ठोक दे, इस डर से मैंने तेरे गिरजा में नमाज नहीं पढ़ी। मीडिया वालों, काबे के रब की कसम खा के कहता हूं, जिस मस्जिद को अगर मंदिर तोड़ के बनाया जाए, काबे के रब की कसम उस मस्जिद में एक नहीं 1 लाख रकातें पढ़ डालो, सब तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। इस्लाम उस बात को जायज ही करार नहीं देता कि किसी मंदिर को तोड़कर, किसी गिरजा को तोड़कर, अरे किसी गिरजा तो छोड़ो, कोई मंदिर तो छोड़ो, अगर किसी भी मजबूर और बेबस इंसान की जमीन पर कब्जा करके भी अगर उस पर मस्जिद बना दी जाए तो उस मस्जिद में भी नमाज नहीं होती। मस्जिद पाक और साफ जगह चाहती है। हजरत उमर फारूक ने उस गिरजा में इसलिए नमाज नहीं पढ़ी ताकि बाद में आने वाले मुसलमान इसके गिरजा पर कहीं मस्जिद का दावा न ठोक दें और इसके गिरजा को गिराकर मस्जिद न बना लें। ये था हजरत उमर फारूक का शाहाना किरदार। मेरे भाइयों, पहले इस तरफ भी पढ़ना चाहिए था। स्टडी करो, मुताला करो, उसके बाद कोई कदम आगे बढ़ाओ। ये तो एक वो ज़िम्नी बात थी जो मेरी आ गई। हम देखें, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ये गवाह, जिसकी गवाही अल्लाह के ताल्लुक से, रसूलों के ताल्लुक से, अपने से पहले आने वाली किताब तौरात और ज़बूर इंजील, सुहफ़े अव्वलीन के ताल्लुक से जो गवाही दी है, जब वो अपनी 63 साल जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला तो इसमें भी क्या झूठ बोलेगा। इसलिए हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। एक तो ये देखो कि जन्नत की गवाही, अल्लाह की गवाही, रसूलों की गवाही, तौरात और ज़बूर और इंजील के भी इस्लामी किताब होने की गवाही, कयामत की गवाही, फरिश्तों की गवाही कौन दे रहा है? शख्सियत देखो कौन है, उसका मायार देखो कौन है। उसका मायार वो है कि जब वो बोलता है तो अबू जाहल भी कहता है कि हम मोहम्मद को झूठा नहीं कहते, लेकिन मोहम्मद जो बात पेश करता है उस पर हमारा दिल नहीं जलता। ये है उसकी गवाही का मायार। उसकी गवाही का मायार ये है कि एक अल्लाह की तरफ बुलाने से पहले कोई सभा पर चढ़ गए, एक अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए आपने अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों को जब जमा कर लिया, समझ गए लोग की कोई खास बात है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर अपने बारे में लोगों से पूछते हैं, ऐ लोगों, तुमने हमारी जिंदगी पर नजर डाली है, तुमने हमारी 40 साल जिंदगी देखी है,
اب میں 40 سال کا ہو چکا ہوں، اے لوگوں تم نے میری 40 سالہ زندگی پر نظر ڈالی ہے، اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ، اس پہاڑی پر چڑھنے کے بعد میں نیچے جھانک کر دیکھتا ہوں، ایک کھائی ہے، ایک گہری کھائی ہے، اگر میں تم سے یہ کہوں اس کھائی کے اندر، اس گفا کے اندر ایک لشکر جرار، ایک حملہ کرنے والا لشکر چھپا ہوا ہے، تم رات میں سو گے یہ تمہاری بستی پر حملہ کر دے گا، آئے میرے ساتھیوں، آئے پہاڑی کے نیچے جمع ہونے والے لوگوں، کوئی لشکر ہے نہیں، کوئی لشکر اس میں ہے نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر چھپا ہوا ہے، دیکھو کوئی لشکر ہے نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے نیچے ایک لشکر چھپا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو بتاؤ تم میری بات کا یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کہا ہاں اے محمد، اس وقت آپ رسول اللہ، لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے، کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ ہم تو فوراً آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، لشکر ہو یا نہ ہو، لیکن آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ایک لشکر چھپا ہے تو ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے اور اس لشکر سے بچنے کے انتظام کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ نے پوچھا اے کوئی سما کی، اے اس پہاڑی کے نیچے جمع ہونے والے لوگوں، میری بات پر اتنا بھروسہ کیوں، میری بات پر اتنا اعتبار کیوں؟ ان لوگوں کا جواب تھا قالوا ما جربنا الا صدقا، اے محمد ہم نے آپ کی 40 سالہ زندگی میں آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، جب آپ 40 سالہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولے تو آج کیسے جھوٹ بولیں گے؟ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی دعوت کے لیے تیار کرنے سے پہلے قوم کے سامنے اور سماج کے سامنے اور سوسائٹی کے سامنے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنا معیار بتایا۔ اب میں تمہیں جس کی طرف بلا رہا ہوں، سوچو جب 40 سالہ زندگی میں ہم بندوں کے تعلق سے جھوٹ نہیں بولے تو اب اللہ کے تعلق سے تم سے کیسے جھوٹ بولیں گے؟ جب تم مجھے اتنا سچا جانتے ہو تو سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، ہم تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، لوگوں لا الہ الا اللہ کی طرف ہم تمہیں بلانے کے لیے آئے، اتنا کہنا تھا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو بہت ملیں گے، ہر مسلمان ملے گا، لیکن جس دن اس کا معنی اور مفہوم سمجھ جائیں گے تو اچھے اچھوں کے کلیجے باہر نکل آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، عرب کے لوگ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی طرف یہ بلا رہا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی طرف بلانے کا مقصد یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے 360 جو بزرگ تھے اور جن کے بت بنا لیے گئے تھے، ہمیں ان کی پوجا اور عبادت چھوڑنا پڑے گی، 360 معبودوں کی عبادت چھوڑنا پڑے گی۔ اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہمیں اپنے معبود ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، لات و منات اور عزا کو چھوڑنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو دعائیں اللہ تک لے جاتے ہیں، ہمارے جو بزرگ جو سفارشی ہیں، ہمیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں ان کے دامن کو ترک کرنا پڑے گا۔ یہ سب وہ جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے محمد رسول اللہ کی اس آواز پر اپنا سر جھکا لیا۔ اب جھوٹا تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ سچائی کا اعتراف تو ابھی کیا ہے۔ کوئی نہیں ملا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کوئی نہیں ملا تو کہتے نا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سب سے پہلے اٹھا تو کون اٹھا؟ ابو لہب، گھر کا آدمی۔ مخالفت گھر سے ہوتی ہے۔ ابھی 5 ایکڑ زمین ملی نہیں ہے، کتے پہلے پہنچ گئے ہڈی لینے کے لیے۔ یہ سٹیک مثال ہے، سٹیک سچی مثال ہے۔ ادھر بھی مخالفت گھر سے ہوئی، ادھر بھی مخالفت گھر سے ہوئی۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔
میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سب سے بڑا جملہ بولا گیا وہ کیا تھا؟ قالوا ما جربنا الا صدقا، ہم نے آپ کو سچ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ سب چپ، ایک اللہ کی طرف آؤ، سب چپ۔ ابو لہب نے ہی مخالفت ایک دم چھپ دی، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، برباد ہو جا، تو مٹ جا، تباہ ہو جا، محمد اتر، کیا اسی لیے تو نے ہم کو یہاں جمع کیا تھا؟ اب اس کا کیا جواب دیا جائے؟ اس کا کوئی جواب تھا ہی نہیں، کیا جواب دو گے؟ اب کوئی کہے جرجیس تیری ماں کی، اب جرجیس بھی کہے تیرے ماں کی، تو فرق کیا رہ گیا؟ محمد رسول اللہ پہاڑی سے نیچے اترے، اپنے گھر چلے گئے، کیونکہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ محمد ضرور خاموش رہے لیکن محمد کا رب خاموش نہیں رہا۔ محمد رسول اللہ نے صبر کا مظاہرہ کیا، اپنے گھر چلے گئے، لیکن تبا لکا یا محمد کہنے والے کے لیے اللہ نے اسی لفظ سے تب پوری ایک سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب و تب، اے میرے محمد کو بربادی کی دعا دینے والے، اے میرے حبیب کو میری بربادی کی دعا دینے والے، اے میرے محبوب کو بربادی کی دعا دینے والے، تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور تو بھی برباد ہو جا۔ تبت یدا ابی لہب، تو بھی، تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور ابو لہب بھی برباد ہو جائے، اور قیامت کی صبح تک ساری دنیا کا مسلمان ابو لہب پر یہ سورت پڑھ کر بد دعا بھیجتا رہے گا۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے جہاں جواب ہم نہ دے سکیں، خاموش رہیں، وہاں پھر دفاع اللہ کرتا ہے، وہاں پھر دفاع اللہ کرتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ گواہ، وہ گواہ اس بلندی کے ساتھ اٹھا کہ اس نے جب گواہی دی کہ اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، قیامت آئے گی، وہ اٹھا تو اس کی گواہی پر آج میرے بھائیوں صرف بھارتی کے اندر 30 سے 35 کروڑ لوگ اس کی گواہی پر گواہ بن گئے۔ جو کہتے ہیں مسلمان ہندوستان میں 20 کروڑ ہیں، 22 کروڑ ہیں، وہ جھوٹے ہیں میرے بھائیوں، تمہاری جن گننا جھوٹی ہے۔ مسلمان 30 32 سے 35 کے لپیٹے میں ہیں، 35 کروڑ کے آس پاس ہیں۔ آج ہندوستانی کے اندر محمد رسول اللہ اس گواہ کی گواہی پر آج بھارتی کا، اس ہندوستان کا 35 کروڑ مسلمان بھی گواہی دینے والا بن گیا۔ گواہ اس شان و شوکت کے ساتھ اٹھتا ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ جب اس نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، جب اس نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تو اس خطبے کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا، لوگوں اب ایک بات بتاؤ، ساری باتیں بتائیں، ایک منصور بتایا، ایک اصول بتایا، پورا خطبہ دینے کے بعد جب سارے لوگوں کو آپ نے اپنی باتیں بتا دی تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے ایک بات اور پوچھی، لوگوں کیا اللہ نے مجھے جو دعوت دے کر بھیجا تھا، جو پیغام دے کر بھیجا تھا، جو اللہ نے مجھے ذمہ داری دے کر بھیجی تھی، اس ذمہ داری کو میں نے تم تک پورا کر دیا یا نہیں؟ میں نے کوئی چیز چھپائی تو نہیں ہے، میں نے کوئی چیز تم سے چھپائی تو نہیں ہے۔ سارا کا سارا مجمع بولا، قالو بلغتا وعدیتا ونصحتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے نبی، اے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے محمد رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھلا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ خیانت کریں گے؟ آپ نے اللہ کی اس دعوت کو جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا تھا، آپ نے پوری طرح ادا کر دی ہے، آپ نے اس کو پہنچا دیا ہے، آپ نے اپنی پوری خیر خواہی ہمارے ساتھ کی ہے، آپ نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ نبی اکرم نے جب حجۃ الوداع کے خطبے میں
तकरीबन कमो बेश 1,44,000 सहाबा के इस मजमे में जब सब लोगों की जबान से ये सुना तो अल्लाह के नबी की नजरें आसमान पर पहुंच गई। आय अल्लाह देख ले, मेरी उम्मत मेरी गवाही दे रही है, आपने उम्मत की गवाही पर अल्लाह को भी गवाह बना दिया। शाहिद इस शानो शौकत के साथ उठता है कि उसने उम्मत की गवाही पर अल्लाह को भी गवाह बनाया। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा, अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा, अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा। हो सकता है जैसे कयामत के दिन नूह की कौम नूह को झुठलाएगी, हो सकता है मेरी उम्मत मुझे झुठलाने लगे तो मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा। आज ये कह रहे हैं कि मैंने कोई चीज छिपाई नहीं है, सारी चीजें पहुंचा दी। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा। शाहिद इस शानो शौकत के साथ उठता है। मेरे प्यारे साथियों, कभी कभी शाहिद का मयार इतना मजबूत होता है कि यकीन में नहीं आता, लेकिन उसकी जात पर भरोसा करके यकीन करना पड़ता है। मसलन कुछ काफिर अबू बकर सिद्दीक के पास आए और कहने लगे, आए अबू बकर ये बताओ यहां से बैतुल मक़दिस की दूरी कितनी है? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आज बैठो तो जाने और आने में 1 महीना लगेगा। ऊंट पर घोड़े पर सफर करो तो बैतुल मक़दस को जाने और वहां से वापस आने में 1 महीना तो लग जाएगा। अच्छा मानते हो? अबू बकर ने कहा इसमें मानने की क्या बात है, लोग जाते हैं 1 महीने में आते हैं, हम खुद गए और आए। अच्छा आप गए हैं, आपने देखा? हाँ हमने देखा बैतुल मक़दिस। अच्छा ये बताओ जब उसकी दूरी आप खुद मानते हो कि 1 महीने की है, जाने और आने में 1 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे जो कल यहां है, कल यहां था, जो कल यहां था, और वो ये कहे कि रात ही रात में मैं बैतुल मक़दिस देखकर वापस आ गया, तो फिर आप उसको क्या मानेंगे? अबू बकर सिद्दीक ने झट से कहा झूठा है। क्या कहा? अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं रात ही रात गया और आ गया बैतुल मक़दिस देखकर, तो वो झूठा है। वो हंसे, कहने लगे अबू बकर यकीनन वो झूठा है। कहां वो झूठा है? सुनो, जब तुम तस्लीम कर रहे हो तो ये दावा तुम्हारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है। वो कहते हैं मैं रात में यहां था और मैं रात ही में खाने काबा से निकला और मुझे ले जाया गया और रात ही रात में बैतुल मक़दिस का सफर करके वापस भी आ गया। ये तुम्हारे नबी कहते हैं, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का कौल है, वो ये दावा कर रहे हैं। तो अबू बकर मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे, आए काफिरों सुनो, अगर कोई ये कहता है कि मैं रात ही रात गया और बैतुल मक़दिस देखकर वापस आ गया तो वो झूठा है। अगर ये बात हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कही है तो काबे के रब की कसम मोहम्मद ने सच कहा। दलील कालू मा जर्रबना इल्ला सिद्का, तुम भी कह चुके हो, हम भी जानते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी उनको झूठ बोलते हुए नहीं देखा है। अच्छा चलो अल्लाह के नबी के पास गए, अल्लाह के रसूल आपने ऐसा ऐसा कहा कि हाँ कहा। काफिरों को यकीन नहीं हो रहा है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह के रसूल मैं बैतुल मक़दिस का एक एक दरवाजा, एक एक खंबा, एक एक ईंट देख कर आया हूँ, थोड़ा सा मुझे हुलिया बताइए कि कैसा है ताकि मैं बता दूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि खाने काबा मेरी आंखों के सामने लाया गया, अल्लाह ताला ने उसको मेरी आंखों के सामने कर दिया। मैं कहता गया अबू बकर ये खंबा इस जगह, ये दरवाजा इस जगह, ये दीवार इस जगह, इसका रंग ऐसा, उस दीवार का रंग ऐसा। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं काबे के रब की कसम आपने बिल्कुल सच कहा है। अल्लाह के रसूल ने उसी दिन कहा, आए अबू बकर अंत सिद्दीक, आज के बाद तुम सिद्दीक हो, तुम बगैर कोई तहकीक किए हुए तुमने मेरी बात की तस्दीक की है। तुमसे बड़ा सच बोलने वाला, तस्दीक करने वाला कोई नहीं है। ये गवाह का एतबार होता है। अबू बकर सिद्दीक से पूछो गवाही देने वाले का मायार कितना मजबूत था कि उन्होंने कहा अगर हमारे नबी ने ये बात कही तो सच्ची है। चलिए शाहिद पर इतना ही, वरना और चीजें छूट जाएंगी।
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. دوسری چیز پہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. ومبشرا، اور ہم نے اچھے کام کرنے پر آپ کو جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. اچھے کام کرنے پر ہم نے آپ کو اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، محمد رسول اللہ اچھے کام کرنے پر لوگوں کو خوشخبریاں ہی سناتے ہیں. متقی اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں. ان للمتقین مفازا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی کامیابی ہے. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، بڑے باغات ہیں، انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور انہی کے ہم عمر ہم جنس ان کے لیے لڑکیاں، ان کے لیے حوریں ہیں. یہ متقیوں کے لیے آپ نے خوشخبری سنائی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن پڑھتے جاؤ، آپ صبر کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبریاں سنا رہے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم تمہیں آزمائیں گے اے مسلمانوں، تمہیں بھوکا مار کر بھی آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہارے اوپر خوف ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. آج پورے بھارت میں ہم مسلمانوں کے اوپر جو خوف طاری ہے، ہم ایسا خوف ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. والجوع، اور بھوکا مار کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. ونقص من الاموال والانفس، اور تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی، تمہارے کاروبار میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. ہم تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں کو، تمہاری کھیتیوں کو، تمہارے اناج کو، تمہارے پھل فروٹ کو برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ان تمام مصیبتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں، میرے جو بندے صبر کر لیں، ان کو جنت کی بشارت سنا دو، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال صالحہ پر لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں، لوگوں کو جنت میں جانے کی بشارت دے رہے ہیں. کبھی آپ خوشخبری یوں سناتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر آپ شرط لگا رہے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا اور وہ سچے دل سے کہے گا، یعنی اس کے لوازمات کو پورا کرے گا، تو وہ جنت کے اندر جائے گا. تو کبھی آپ یوں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، جو دنیا میں مرا اور اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، تو وہ جنت کے اندر جائے گا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. کہیں میرے بھائیوں امام کائنات اٹھتے ہیں تو لوگوں کو اس طریقے سے خوشخبری سناتے ہیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے مرنے سے پہلے آخری جملہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ نکالا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. وہ امام کائنات کبھی خوشخبری سناتے ہیں تو اس طریقے سے خوشخبری سناتے ہیں کہ ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء، تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، وضو کو وضو کے طریقے سے بنایا، اور وضو بنانے کے بعد، وضو کے بعد فارغ ہونے کے بعد ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس نے یہ دعا پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مسلم کے الفاظ
الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ خوشخبری سنا رہے ہیں اعمال صالحہ پر۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ کس طریقے سے خوشخبری دی جا رہی ہے؟ ہم نے دیکھیے، کہیں کہتے ہیں کہ جس نے مؤذن کے اذان کو دہرایا، کلمات کو دہرایا، اذا قال الامام اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر، جب امام کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھو، اگر امام کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ فقولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب امام کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ فقولوا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اذا قال المؤذن، جب تمہارا مؤذن کہے حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب تمہارا مؤذن کہے اذا قال المؤذن حی علی الفلاح، جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب تمہارا مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ جس نے امام مؤذن کے کلمات کو دہرایا ثم قال اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، اور جس نے مؤذن کے کلمات دہرانے کے بعد یہ دعا پڑھی، یہی دعا ہے بخاری میں اتنے الفاظ کے بعد، بیچ میں وہ نہیں ہے آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ، اس کے بعد لوگ لگاتے ہیں والدرجۃ الرفیع، پھر اور کہتے ہیں وبعث مقاما محمودہ کے بعد مقام محمود الذی وعدتہ، اس کے بعد کیا کہتے ہیں وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ہم لوگ چھوٹے تھے نا تو ہم لوگ بھی دوسرے کے مدرسوں میں پڑھے ہوئے تھے، تو یہ سب دعا اسی وقت کی یاد ہے، اس زمانے کی یاد ہے، یہ سب ہم لوگوں کو پڑھائی گئی تھی، یہ سب انک لا تخلف المیعاد یہ کہیں ہے ہی نہیں، بخاری کے اندر یہ دعا ہی نہیں ہے، بخاری کے اندر صرف اتنی دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، بس اتنی دعا ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ جس نے مؤذن کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوگا، اللہ میرے لیے حلال کر دے گا، میں اس کی شفاعت کروں گا، میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہو جائے گی، اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ میں اس کی بخشش کے لیے جب شفاعت کروں گا تو اللہ میری شفاعت کو قبول کرے گا، میں اس کو جنت کے اندر لے جاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، خوشخبری سنا رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبشر کبھی اس انداز سے خوشخبری سناتا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ قیامت کے دن جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ میرے بھائیوں، مبشر کے انداز دیکھو، خوشخبری کس طریقے سے سنا رہا ہے، اعمال صالحہ پر لوگوں کو کس طریقے سے خوشخبری سنا رہا ہے۔ کبھی مبشر اس انداز سے خوشخبری دیتا ہے کہ لوگوں جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی یا جس کی 3 بہنیں ہوں گی اور اس نے ان کو پڑھایا ہوگا، اس نے ان کو لکھایا ہوگا، اس نے ان کو اچھا ادب سکھلایا ہوگا اور اس نے ان کو اچھی تربیت دی ہوگی، اور پھر دیندار گھرانے میں اچھے دیندار لڑکوں کے ساتھ اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کر دی ہوگی، تو وہ شخص اپنی 3 بچیوں کو تعلیم و تربیت دینے والا، میڈیا والوں بچیوں کی تعلیم و تربیت پر محمد رسول اللہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ اسلام عورتوں کو تعلیم سے روکتا ہے، لڑکیوں کو تعلیم سے منع کرتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ میرے بھائیوں، اسلام اس طریقے
کی تعلیم سے منع کرتا ہے، جو آج دلی کے جنتر منتر پر لڑکیوں کو اٹھا اٹھا کے پٹکا جا رہا ہے، ان کے ہاتھ کھینچے جا رہے ہیں، ان کے سینوں پہ ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں اور ان کو لاٹھیوں سے پیٹا جا رہا ہے، اسلام یہ نوبت ہی نہیں آنے دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے لڑکیوں کو تعلیم دو، تربیت دو، اچھا ادب سکھلاؤ اور ان کو حسن ادب سکھلانے کے بعد ان کا نکاح بھی دیندار گھرانے میں کر دو۔ یعنی یہ باپ کی ذمہ داری ہے ان کے لیے نیک دیندار لڑکا دیکھنا۔ پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ کو مبشر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جس نے ایسا کیا وہ باپ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلی آپس میں ملی ہوئی ہیں، وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں نہ ہوں، میرے پاس تو 2 ہی ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنی دونوں بیٹیوں کو پڑھا، ان کو اچھا ادب سکھلا، ان کو اچھا بہترین سلیقہ سکھلا اور ان کا بھی نکاح دیندار گھرانے میں کر دے، 2 بیٹیوں والا بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اتنا بولے کہ تیسرے کے رونے کی آواز کان میں آئی۔ پوچھا میرے صحابی، میرے دوست تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میری تو ایک ہی بیٹی ہے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اپنی ایک ہی بیٹی کو پڑھا لکھا، اچھا ادب سکھلا اور اس کا نکاح کسی دیندار گھرانے میں کر دے، ایک بیٹی والا بھی میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مبشر اس طریقے سے اٹھتا ہے اور بشارت سناتا ہے، بشارت سناتا ہے۔ بخاری کے صفحات پر مبشر کی بشارت دیکھو کس طریقے سے سناتا ہے کہ اٹھے اور فرمایا لوگوں یہ مجمع میرے سامنے موجود ہے، آج تم لوگوں میں سے کوئی ہے، آج تم لوگوں میں سے کوئی ہے، کون ہے جس نے آج کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ آج تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ بتائے کہ میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، کہا اللہ کے نبی میں نے آج ایک بھوکے کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تم لوگوں میں سے کوئی ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہو؟ آج کوئی ہے تم لوگوں میں سے جس نے کوئی نفلی روزہ آج رکھا ہو؟ ابو بکر اٹھے کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے آج نفلی روزہ بھی رکھا ہے، میں روزے سے تھا، میرے حصے کا کھانا بچا تھا، میرے دروازے پر مانگنے والا بھوکا آیا، میں نے اپنے حصے کا کھانا بھوکے کو کھلا دیا، یعنی میں روزے سے بھی ہوں اور میں نے آج ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا۔ آپ نے کہا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ لوگوں کوئی اور ہے؟ اٹھے اور بتائے تم لوگوں میں سے کوئی اور ہے، کوئی ایسا بھی ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ اس کے گاؤں میں، اس کے قبیلے میں، اس کے خاندان میں کوئی بیمار رہا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پوچھا، ایک ابو بکر اٹھے کہا اللہ کے نبی میں نے اپنے قبیلے میں جا کر ایک آدمی کی عیادت بھی کی ہے، اس آدمی کی بیماری میں میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا ہوں۔ فرمایا ابو بکر 3 نیکیاں تمہارے ساتھ ایک ہی دن میں جمع ہو گئیں، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے چوتھا اور آخری سوال کیا تم لوگوں میں سے کوئی ہے جو آج کسی جنازے کے پیچھے چلا ہو اور قبرستان تک گیا ہو، مٹی تک دینے میں اس کا ساتھ دیا ہو، نماز جنازہ سے لے کر آخر تک اس کا ساتھ رہا ہو؟ ابو بکر اٹھے کہا اللہ کے نبی میرے قبیلے میں ایک انتقال ہو گیا تھا، میں نے اس کو غسل بھی دیا، میں نے اس کو کاندھا بھی دیا، میں نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور میں نے اس کو قبر میں بھی اتارا اور میں نے اس کو مٹی بھی دی ہے۔ فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ ابو بکر بیٹھ گئے۔ محمد رسول اللہ نے اب اپنی بشارت سنائی۔ مبشر بشارت دیتا ہے جس کے اندر یہ 4 چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہو، نفلی روزہ بھی رکھتا ہو، مریض کی عیادت بھی کرتا ہو اور قبرستان تک جا کر میت کو دفن کرنے میں ساتھ بھی رہتا ہو، جس کے اندر یہ 4 چیزیں اکٹھی ہو جائیں، لم یمنعہ من دخول الجنہ، اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی، وہ آدمی جنت میں جا کر رہے گا، وہ آدمی جنت کے اندر جائے گا۔
मुबश्शिरन वो खुशखबरी सुनाता है, खुशखबरी सुनाने वाला मुबश्शिर की एक नजर ऐसी भी पड़ती है, एक नजर ऐसी भी पड़ती है, एक छोटी सी बच्ची, एक छोटे से बच्चे के इंतकाल को देखा, उसके माँ बाप की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो दहाड़ते नहीं, चीखते नहीं, चिल्लाते नहीं, अपने बेटे के इंतकाल पर सब्र करते हैं। नबी अकरम जानते हैं इस बाप को अपने इस बच्चे से कितनी मोहब्बत थी। मेरे भाइयों, जब वो दफन करके आया, इमाम कायनात ने मुबश्शिर ने बशारत दी, वो लोगों जिनके छोटे छोटे बच्चे हालत सिगरे सिन्नी में इंतकाल कर जाते हैं, लहू दामीसुल जन्ना, उनकी रूहें जन्नत के अंदर बिला रोको टोक घूमती रहती हैं, टहलती रहती है। बुखारी के अल्फाज हैं, वो इधर से उधर जाती और घूमती रहती है, यहाँ तक कि कयामत का दिन होगा, उनके माँ बाप से हिसाब किताब लिया जाएगा। कुछ माँ बाप ऐसे होंगे जिनके गुनाहों का पल्ला भारी होगा, उनको जहन्नम में जाने का और ढकेल देने का हुक्म होगा, फरिश्ते उनको जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। अचानक अल्लाह रोकेगा, आए फरिश्तों रुक जाओ, ये वो माँ बाप हैं जिनके छोटे छोटे बच्चों को हमने दुनिया में छीना था, जिनके छोटे छोटे बच्चों को हमने दुनिया में इनसे छीना था, इनको जहन्नम में बाद में डालना, पहले उन छोटे छोटे बच्चों को इनसे मुलाकात करा दो, इन अपने माँ बाप से मिलवा दो। ये अच्छा नहीं होगा कि छोटे बच्चों को हमने दुनिया में छीना हो और कयामत के दिन आज इनके माँ बाप को उन बच्चों से भी न मिलवाया जाए। फरिश्ते उन छोटे छोटे बच्चों को, किसी की उम्र 2 महीने, किसी की 4 महीने, किसी की 6 महीने, किसी की 1 साल, किसी की 2 साल, किसी की 5 साल उम्र होगी, उन छोटे छोटे बच्चों को लेके आएंगे, कहा जाएगा ये तुम्हारे माँ बाप हैं। वो बच्चे अपने माँ बाप से चिपक जाएंगे। बुखारी के अल्फाज हैं, लम युफारिक, फिर वो उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उनसे चिपक जाएंगे, अलग नहीं होंगे। अल्लाह कहेगा, आए फरिश्तों, इन बच्चों को अलग करके इनके माँ बाप को जहन्नम में डाल दो। ये छोटे छोटे बच्चे चीख पड़ेंगे, आए अल्लाह, ये तेरा कैसा इंसाफ है, दुनिया में भी तूने हमसे मेरे माँ बाप छीने और आखिरत में भी तू हमको हमारे माँ बाप से महरूम कर रहा है। आए अल्लाह, आखिरत में भी तू हमको हमारे माँ बाप से दूर कर रहा है, और जब आखिरत में दूर करना था तो दुनिया में तूने हमसे मेरे माँ बाप क्यों छीने। आए अल्लाह, अब दुनिया में छीन लिया तो आखिरत में हमसे मेरे माँ बाप को मत छीन। आए अल्लाह, मेरे माँ बाप को मेरे साथ जन्नत में दाखिल कर दे। वो चिपक जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे अपने माँ बाप का कपड़ा। रहमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को जोश आएगा, कहेगा फरिश्तों, मैंने इन मासूम बच्चों की दुआओं को कबूल कर लिया, इनकी आरज़ू और तमन्नाओं को मैंने कबूल कर लिया। जाओ, आए बच्चों, अपने माँ बाप की उंगली पकड़ो और इनको अपने साथ जन्नत के अंदर ले जाओ। जाओ, हमने तुमसे दुनिया में तुम्हारे माँ बाप छीने, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे इंतकाल पर सब्र किया, मैंने सब्र के बदले में जाओ तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया, अपने माँ बाप को जन्नत के अंदर ले जाओ। मुबश्शिर इस बशारत के साथ उठता है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन, इस तरीके से बशारत सुनाता है। कभी मुबश्शिर इस अंदाज से बशारत सुनाता है कि है कोई जो अल्लाह की राह में सदका और खैरात करे। एक साहबी उठे, नाम है उस्मान गनी, कहा अल्लाह के नबी मैं 100 ऊंट देता हूँ। आपने कहा लोगों, उस्मान ने 100 दे दिए, कोई और है जो उस्मान के अलावा दे। कहा फिर उस्मान उठे, 100 ऊंट और देता हूँ। फरमाया उस्मान 200 दे चुके हैं। लोगों, कोई और है जो उस्मान के अलावा 100 ऊंट और दे दे। तीसरी बार भी उस्मान उठे कि मैं 100 और देता हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं उस्मान अब नहीं, तुम 300 दे चुके हो, उस्मान के अलावा कोई और उठे। हर बार उस्मान उठते हैं, 7 मर्तबा कहा और 7 मर्तबा उस्मान गनी उठे। अल्लाह के नबी समझ गए अब बोझ लादना अच्छा नहीं, इनके अलावा कोई उठेगा ही नहीं। आपने वो 700 ऊंट कबूल कर लिए और उसी जगह पर खड़े होकर बशारत सुनाई, आए अबू बकर सुन लो, आए उमर सुन लो, आए अली सुन लो, आए इस मजमे में
جمع ہونے والوں سن لو، ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے اور عثمان غنی کے بارے میں بہت بڑی بشارت دے کر گئے ہیں۔ عثمان آج تم نے اتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے، اتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ آج کے بعد اگر عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا۔ مبشر اس بشارت کے ساتھ اٹھتا ہے، میرے بھائیوں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ مبشر بشارت دیتا ہے، ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ جب آپ کی گواہی پر لوگوں کو اعتبار ہوا اور آپ کے کہنے پر جب عمل صالح کرنا شروع کر دیا تو پھر ہم نے آپ کو خوشخبری، ایسا کیسے، وہ آپ کی گواہی پر ایمان تو لے آئیں، جنت جہنم کو تسلیم تو کر لیں اور پھر آپ کے کہنے پر عمل شروع کریں اور پھر ہم ان کو ان کے عمل کے نتیجے میں کچھ نہ دیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ بشارت کبھی اس انداز سے دی جاتی ہے، آخری سانسیں چل رہی ہے، ہونٹوں میں حرکت بند ہونے والی ہے، فاطمہ کے لیے روزانہ اٹھ جاتے ہیں، آج بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نبی اکرم کے پاس آتی ہیں، اس وقت آپ کا حال یہ تھا، پانی کے برتن میں آپ پیالے میں ہاتھ ڈالتے جاتے۔ پڑھو بخاری کتاب و مرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے جاتے، اپنے جسم پر ملتے جاتے اور کہتے جاتے اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ۔ یہاں موت کا ترجمہ کیا کیا جائے میرے پیارے ساتھیوں؟ لفظ موت کا لفظ موت صاف دکھائی دے رہا ہے، بخاری کے صفحات میں موت لکھا ہے، یہاں حجاب نہیں لکھا، پردے کا لفظ موجود نہیں ہے، یہاں صاف لفظ موجود ہے ان للموت سکرات۔ موت کے لیے بڑی دشواریاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ جب یہ سنتی ہیں تو کہتی ہیں ابتا واہ کربا ابتا، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ اپنے ابو کی تکلیف کو دیکھا، فاطمہ کی زبان سے جملہ نکلا، فوراً سینے سے لگایا اور ان کے کان میں جملہ فرمایا، فاطمہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے باپ کو آج کے بعد کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن سنو، کان ادھر لاؤ۔ آئے فاطمہ، مبشر اپنی بیٹی کو اس انداز سے بشارت سناتا ہے، فاطمہ جبریل نے ابھی کہا کہ فاطمہ سے کہہ دو، اللہ نے فاطمہ کو فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ میرے بھائیوں اس انداز سے مبشر بشارت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں کہاں لے جاؤ گے مبشر کی وہ بشارت ہے؟ دو چیزیں، شاہد اور مبشر۔ جہاں خوشخبریاں سنائی ہیں وہاں ایک پہلو پر ہی اکتفا نہیں کیا، اللہ نے تیسری صفت بھی بتا دی، وَالنَّذِيرًا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ ڈرانے والا، انذار کا صحیح ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی غلط کام سے نکلنے والے برے نتائج سے کسی کو باخبر کر دینا کہ تم یہ کام کر رہے ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس نتیجے سے باخبر کر دینے کا نام انذار ہے، اس نتیجے سے خبردار کر دینے کا نام انذار ہے، ڈرانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صحیح حق ادا کیا ہے۔ آپ پوری زندگی لوگوں کو کبھی قبر کے عذاب سے ڈراتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی جہنم کا نقشہ کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی قبر کی سختیوں سے ڈراتے ہیں۔
صحیح حق ادا کیا لوگوں، اور یہی وجہ تھی، پڑھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منظر، جب ان کے سامنے عذاب جہنم کا ذکر کیا جاتا تو نہیں روتے، جب عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا تو روتے۔ لوگوں نے پوچھا عثمان کئی مرتبہ میں نے دیکھا عذاب قبر کا ذکر ہوتا تو نہیں روتے، عذاب جہنم کا ذکر ہوتا تو نہیں روتے، اور قبر کا عذاب کا ذکر ہوتا تو آپ کے آنسوں سے داڑھی تر ہو جاتی۔ فرمایا ہاں یہ سچ ہے، کیونکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل سے کامیاب ہو گیا وہ تمام منزلوں سے کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس منزل میں پھنس گیا اس کے لیے ہر منزل میں پھنسنا ہی پھنسنا ہے۔ آدمی پہلی منزل پہ چڑھا نہیں، کہتے لفٹ کا زمانہ ہے، پہلی سیڑھی پہ چڑھے نہیں، چھت پہ چڑھنے کی ہم سوچ رہے ہیں۔ اسلام بنیاد مضبوط کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے بچہ پیدا ہوا، یہ نہیں کہا کہ اس کا برتھ ڈے مناؤ، یہ کہا جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو سختی کرو، مارو۔ بنیاد مضبوط کی، اور پھر آگے بڑھ کر قرآن نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر کہا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پھر اپنے اہل و عیال اور اپنے بیوی بچوں کی فکر کرو۔ نذیر اس انداز سے ڈراتا ہے لوگوں کو کہ لوگوں سنو، جہنم کو جب 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ جہنم سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ جہنم سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ جہنم سیاہ ہو گئی، اور آج بھی سیاہ ہے، آج بھی کالی ہے، اور ایسی ہے وہ جہنم کہ سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر اس میں سے کوئی جگہ کھول دی جائے، سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر اس میں کوئی سانس کر دی جائے تو اس سے جو آگ نکلے گی، اس سے جو گرمی نکلے گی، اس گرمی سے جل کر ساری دنیا کب تباہ و برباد ہو جائے، ساری دنیا کب جل کر راکھ ہو جائے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میرے بھائیوں، نذیر اس انداز سے جہنم سے لوگوں کو ڈراتا ہے، اس انداز سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ لوگوں کو جہنم سے ڈراتے ہیں۔ فرمایا یہ کام نہ کرو جہنم میں، یہ کام نہ کرو جہنم میں، یہ کام نہ کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ اس انداز کو ذرا دیکھیے میرے بھائیوں، پڑھیے مختلف آیات جہنم، ان پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ جہنم کی کس طریقے سے خوفناکی اور جہنم کی کس طریقے سے جاسوس تپش سے روکا ہے جناب محمد قرآن کی آیتوں نے، اور محمد رسول اللہ نے کیسا نقشہ کھینچا ہے۔ پڑھیے آپ حدیثوں کو، دیکھیے بخاری وغیرہ کے صفحات، ترمذی وغیرہ کے صفحات، مسلم وغیرہ کے صفحات۔ کبھی آپ فرماتے یوتا بھی جہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جہنم کو اس کھینچ کر لایا جائے گا اس حال میں کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں، مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، و نذیرا، اور اے میرے نبی ہم نے آپ کو جہنم کے عذاب سے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ پھر ایک اور صفت پر آئیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ،
اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دعوت اللہ دینے والا داعی بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ اس میں سمجھتا ہوں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی پوری ایک سرسری طور پر زندگی پر طائرانہ نظر ڈال لی جائے، عمیق نظر ڈالنے کا تو وقت نہیں ہے، طائرانہ نظر ڈال لی جائے تو آپ کی پوری زندگی اللہ کی طرف بلاتے ہوئے گزر گئی۔ 40 سال کے بعد جب نبی بنے، اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتی ہے آپ کی دعوت، رب کے نام سے شروع ہوتی ہے اور آخری سانس تک آپ اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ شروع میں اسلام کی دعوت دی تو چھپ چھپ کر دی۔ 3 سال تک زید ابن ارقم کے گھر میں آپ نے لوگوں میں بیٹھ کر ان کو دعوت دی۔ شروعات ہی اللہ کی دعوت سے ہو رہی ہے، حالات سازگار نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہہ دینے پر ہمیں مارا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ ایک اللہ کی طرف دعوت دینا بھی بہت محال ہے، ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ اس لیے زید ابن ارقم کے گھر میں دعوت دی جا رہی ہے۔ تھوڑی دعوت، ایک آدمی اسلام لایا، 2 آدمی اسلام لائے، 3 آدمی اسلام لائے، مٹھی بھر جماعت تیار ہوئی۔ 3 سال کی شدید محنت میں چند لوگ مسلمان ہوئے، اسلام لائے۔ حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، اب زید ابن ارقم کے گھر سے باہر نکلو اور اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنے گھر والوں کو ڈراؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں۔ اب زید ابن ارقم کے گھر سے یہ دعوت نکل گئی ہے، اب رشتہ داروں میں آئی ہے، رشتہ داروں کو کھل کر دعوت دیتے ہیں۔ یا قاب ابن لوئین انقذوا انفسکم من النار، یا مرۃ ابن قاب انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار۔ اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اے بنی عبد شمس کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اے بنو عبد المطلب کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اے قاب ابن لوئی اور مرہ ابن قاب کے خاندان والوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ ایک ایک قبیلے کو، ایک ایک گھر والے کو، ایک ایک رشتہ دار کو اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اور اسی رشتہ داروں میں آپ نے اپنی پھوپھی صفیہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ یا صفیہ بنت عبد المطلب، یا صفیہ بنت عبد المطلب انقذی نفسک من النار، اے میری پھوپھی، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ، تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا۔ آپ نے اسی قبیلے میں اسی لوگوں کو ڈرایا تو آپ نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا۔ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی فاطمہ، تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا۔ اے میری لخت جگر، اپنے آپ کو جہنم سے بچا۔ دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، سلینی من مالی ما شئت، دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے، دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا، قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ دعوت ہے جو زید ابن ارقم کے گھر سے نکلی تو اپنے رشتہ دار اور اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈرایا، تو یہی کہا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اللہ کی طرف دعوت۔ پھر کوہ صفا پر چڑھے تو اللہ کی طرف دعوت۔ مکے میں سنا کہ کوئی وفد آیا ہے، اوکاس کا میلہ لگتا ہے، اوکاس بازار لگتا تھا مکے میں۔ پتا چلا کہ پورے عرب سے لوگ اپنی دکانیں لے کر آتے ہیں، اپنے سامان لے کے آئے ہیں، نمائش ہے۔ آپ اوکاس میلے میں پہنچ گئے، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف جب بلانے لگے تو آپ کو اتنا مارا اوکاس بازار میں، اتنا مارا کہ اس وقت آپ کی بیٹی فاطمہ کی عمر 4 سال تھی۔ آپ بے ہوش ہو کے بازار میں اوکاس میلے میں گرے ہوئے ہیں۔
آپ مکاز میلے میں آپ کی پیشانی سے خون نکل رہا ہے، آپ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. کسی نے فاطمہ سے کہا 4 سال کی بچی سے کہ تیرے بابا کو مکے میں لوگوں نے اتنا مارا اوکاس بازار میں کہ وہ بے ہوش گرے. حضرت فاطمہ اٹھ کے بھاگی اپنے ابو کے پاس بیٹھ گئی. بے ہوش تھے، اتنا مارا کہ بے ہوش ہے محمد رسول اللہ. حضرت فاطمہ نے اپنے سر سے آنچل اتارا، اوڑھنی اتاری اور اپنے ابو کی پیشانی سے خون کو صاف کر رہی ہیں. میری ماں، میری بہنوں، اگر میری آواز تمہارے کانوں تک جا رہی ہے تو ذرا اس جملے پر غور کرو. ابھی پردہ فرض نہیں ہوا ہے اور 4 سال کی بچی اپنے سر سے اپنی اوڑھنی اتار رہی ہے. اس 4 سال کی بچی ابھی پردہ فرض نہیں ہوا ہے اور 4 سال کی بچی اپنے سر کی اوڑھنی سے اپنے باپ کے خون کو صاف کر رہی ہے. میری بہنوں، آج تمہاری عمر 20 سال کی ہو گئی ہے، 22 سال کی ہو گئی ہے. تم بی ایس سی کر رہی ہو، تم آئی ایس کی تیاری کر رہی ہو، تم انٹر کالجوں میں اور بی اے کالجوں میں پڑھنے جا رہی ہو. لیکن 22 اور 24 سال کی عمر کے باوجود آج تمہارے سروں پر دوپٹے نہیں ہیں، تمہارے گلوں سے بھی دوپٹے ہٹ گئے ہیں، تمہارے بال کھلے ہوئے ہیں، تمہارے لباس بدل گئے ہیں. میری بہنوں، یہ 4 سال کی بیٹی فاطمہ کا تھپڑ ابھی اس کا اثر تمہیں نہیں ہو رہا ہے. قبر میں جانے کے بعد اس تھپڑ کا اثر تمہیں پتا چلے گا. میری بہنوں، اس 4 سال کی بچی سے سیکھو، جبکہ پردہ بھی فرض نہیں ہوا ہے. اس 4 سال کی بچی نے اپنی اوڑھنی اتاری اور اپنے باپ کے خون کو صاف کیا. روتی جا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو گرا. ایک گرم آنسو محمد رسول اللہ کے چہرے پر گر گیا، آپ کے گال پر گر گیا. آپ نے آنکھیں کھول لی، اس آنسو نے آب حیات کا کام کیا. فاطمہ کی آنکھ سے گرنے والا آنسو جیسی نبی کے چہرے پر گرا، آپ کی آنکھیں کھل گئیں. آپ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں، اس وقت بیٹی کے منہ سے یہ جملے نکل رہے تھے: اے مکے والوں، تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی. تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک تم کو کوئی تکلیف نہیں دی. وہ صرف اتنا کہتا ہے: ایک اللہ کی عبادت کرو. آج اتنی سی غلطی پر تم نے میرے باپ کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہے. اللہ کے نبی کی آنکھیں کھل چکی ہیں. آپ نے بیٹی فاطمہ کے آنسو دیکھے تو اس کو پوچھا اور فرمایا: وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی ہے جس نے میری بیٹی کے آنکھوں میں آنسو لائی. جو میری بیٹی کو رلاتی ہے وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ مجھے مارو پیٹو، مجھے تکلیف نہیں ہے، لیکن آج مجھے تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ آئے مکے والوں، تمہاری وجہ سے آج میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے محمد کو ستایا، جس نے فاطمہ کو رلایا اس نے محمد رسول اللہ کو رلایا. میرے بھائیوں، مکے کا سالانہ میلہ اوکاس بازار، لیکن دعوت اللہ. مار کھا رہے تو دعوت اللہ. وہ طائف کی بستی ہے، اوباش و چھچورے لڑکے پہلے پہاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. آپ نے وہاں جا کر بھی جب لوگوں کو کہا: قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول کا زبان سے اتنا جملہ نکلنا تھا، پتھروں سے ایسا مارا کہ سر پھٹ گیا. زاد المعاد میں ابن قیم لکھتے ہیں کہ خون نبی اکرم کے جوتوں پر گرا. پیر میں وہ جوتے خون جم جانے کی وجہ سے جوتے بھی نہیں اتر رہے تھے، بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے. ہوش آیا تو فرشتوں کو اپنے پاس پایا. وہ کہہ رہے ہیں: اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ کہیں تو ہم ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے کچل دیں. مولوی جرجیس کو جو پتھر مارے ہم تو کہہ دیں گے مارو گولی، ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے. لیکن محمد رسول اللہ ایک طرف فرشتوں کو دیکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان دونوں پہاڑیوں سے پیس کر ان کو کچل دیں. دوسری طرف طائف والوں کو دیکھ رہے ہیں تو فوراً رحمت للعالمین کی زبان سے جملہ یاد ہوتا ہے: نہیں اے فرشتوں، نہیں، ان کو مت مارو، ان کو مت کچلو، ان کو مت ستاؤ. یہ آج ایمان نہیں لائے
آئیں گے تو کیا ہوا؟ ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی ذریت آدم، ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی نسلیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گی، ان کے نطفے سے پیدا ہونے والی اولادیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گی۔ فرشتوں نے اصرار کیا، اے اللہ کے نبی ایک بار اور غور کر لیجئے۔ آپ نے کہا غور کیا کرنا ہے؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، ابھی یہ جانتی نہیں ہے کہ مجھے تو نے رسول بنایا ہے، میں تیرا پیغمبر ہوں۔ طائف میں مار کھا رہے ہیں لیکن دعوت اللہ، اللہ کی دعوت دینا نہیں بھولتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہجرت کر کے مکے سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، 8 دن تک مسلسل سفر، تھک کے چور آپ اور آپ کے صحابہ ایک جگہ قیام کرتے ہیں، تھوڑی دیر سستاتے ہیں۔ 8 دن 8 رات مسلسل چلنے کے بعد تھک کر چور ہیں، بے زبان مخلوق، جانور بھی لمبی لمبی لیٹی ہوئی ہے، اپنی زبان تھکاوٹ کی وجہ سے باہر نکالی ہے۔ جہاں اونٹ چلنے کی ہمت نہیں رکھتے، گھوڑے اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے، صحابہ پیر تان کر آرام کر رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ اسی جگہ پر ایک اینٹ پتھر اٹھاتے ہیں، زمین کو کھود کر وہاں کسی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں۔ صحابہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں صحابیوں میرا دل کہتا ہے اس جگہ ایک مسجد بننی چاہیے، اس جگہ اللہ کا ایک گھر بننا چاہیے، آس پاس پہاڑیاں موجود ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں ان پہاڑیوں سے ٹکرانا چاہیے، ان پہاڑیوں کو بھی قیامت کے دن اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے، ہمارے یہاں پر عبادت کی گواہی ان پہاڑ پتھروں کو بھی دینا ہے۔ اے صحابیوں یہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اونٹ لمبے لمبے لیٹے، گھوڑوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، صحابہ آرام کر رہے ہیں، بے زبان مخلوق تھک کے چور ہے، اور محمد رسول اللہ اس جگہ پر ایک مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں۔ آج بھی اس جگہ پر سب سے پہلی مسجد بن کے تیار ہوئی ہے، جس کو دنیا مسجد قباء کے نام سے یاد کرتی ہے، اور آج بھی قباء میں جب آذان ہوتی ہے تو اس کی آذان کی صدائیں وہاں کے جنگلات اور وہاں کی پہاڑیوں سے ٹکرا رہی ہیں، اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، پہاڑ پیڑ پودے اور جنگلات بھی ان صداؤں کو سن رہے ہیں جن کو قیامت کے دن گواہی دینا ہے۔ میرے بھائیوں جہاں سب تھک کر چور اور محمد رسول اللہ کو فکر ہے تو اللہ کے کلمے کی بلند ہونے کی ہے، دعوت اللہ کی فکر ہے، اعلاء کلمت اللہ کی فکر ہے۔ ایسا داعی اللہ کہاں ملے گا؟ داعین اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا ہم نے بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں مدینے میں پہنچنے کے بعد بھی سکون نہیں، آپ کے پاس ایک وفد آتا ہے، آپ اس کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اتنے میں خبر آتی ہے آپ کی بیٹی زینب کی طرف سے قاصد آتا ہے، چلیے آپ کی بیٹی آپ کو یاد کر رہی ہے، آپ کے نواسے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہا ہوں، میری بیٹی سے کہنا جو امانت ہے وہ اللہ کی ہے، تم اس کی اوپر معوذتین پڑھ کر دم کر لو، جو چاہو کرو، ابھی میں ان لوگوں کو سمجھانا ہے، ان لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ وہ قاصد گیا اور اس نے کہہ دیا کہ آپ کے ابو نے ایسا ایسا کہا ہے، یہاں نوازے کی دم اکھڑنے لگا ہے، طبیعت زیادہ خراب۔ انہوں نے کہا قسم دے کر کہو آپ کو آپ کی بیٹی نے رب کا واسطہ دیا ہے، جس حال میں بیٹھے ہوئے اسی حال میں چلے آئیے۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز جاتی ہے آپ کی بیٹی زینب نے آپ کو رب کا واسطہ دیا ہے، آپ کی نوازے کی زینب کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے وفد سے معذرت چاہی، بیٹھو تم ہمارے مہمان ہو، ہم آئیں گے پھر تم سے ملیں گے۔ اپنے نوازے کی طبیعت کو دیکھنے کے لیے بیٹی کے رب کے واسطے پر اٹھ گئے اور کھڑے ہو گئے اور چلنے لگے۔ چند صحابہ کو لے کے آپ شریک ہوئے، حجرہ زینب تھوڑا چھوٹا سا ہے،
پہلے سے 8-10 عورتیں اس میں بیٹھی ہوئی ہیں، 2-4 آدمی ہیں، مزید لوگوں کی گنجائش نہیں ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت زینب نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی اندر جاتے ہیں، نوازے کی حالت دیکھتے ہیں، وہ سانسیں لے رہا ہے۔ حضرت زینب نے جلدی سے اپنے بیٹے کو اٹھایا، نبی کی گود میں دے دیا۔ اے اللہ کے رسول، اس پر دم کیجئے، آپ کا نوازا، آپ کی بیٹی زینب کا لخت جگر، یہ اس کے دل کا ٹکڑا ہے، میرے بیٹے کو آپ دم کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ جیسے ہی محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ میں اپنے نوازے کو لیا، شاید نوازا اپنے نانا کی گود کا انتظار کر رہا تھا، اور جیسے ہی وہ نواسا نبی کی گود میں آیا، اس کی روح قبض عنصری سے پرواز ہو گئی۔ زینب کا بیٹا انتقال کر گیا، زینب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور زینب کے آنسو دیکھ کر اس حجرے کی ساری عورتوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کا دل زینب کی حالت دیکھ کر پسیج گیا، لیکن اپنے نوازے کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، صبر کا پہاڑ بن کر اس جگہ بھی دعوت دے رہے تو اللہ کی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب رونے کی ضرورت نہیں، ہم سبھی اللہ کی امانت ہیں اور اللہ ہی کے پاس جانا ہے، ہم سب کو اللہ ہی کی طرف رخصت ہونا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہاں سارا مجمع حیرت کر رہا ہو اور اتنا بڑا کلیجہ نہیں کہ برداشت کر سکے، آپ اپنے نوازے کو اس حال میں بھی گود میں لیتے ہیں تو یہی سکھاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس جگہ بھی دعوت اللہ دی جا رہی ہے۔ ہاں پھر ایک منظر ایسا بھی آیا کہ آپ کا اپنا بیٹا قاسم انتقال کر گیا، آپ کا اپنا دوسرا بیٹا ابراہیم بھی، عبداللہ بھی انتقال کر گیا، ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہونے والا تیسرا بیٹا جس نے اپنی عمر کا 1.5 سال 18 مہینے پورا کر لیا، خبر جاتی ہے ماریہ قبطیہ کی، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آئیے، آپ کے بیٹے کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ آپ اس حال میں پہنچتے ہیں، ماریہ قبطیہ کے بغل میں اپنے نواسے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، ابراہیم جس کا نام ہے اس بیٹے کو دیکھتے ہیں، وہ بھی سانسیں لے رہا ہے، بہت ہی نرم ہے، ہاتھ سے چھونے میں ڈر لگتا ہے کہ کھال کہیں سرک نہ جائے، پھسل نہ جائے۔ آپ نے بڑے ہی حساب سے کپڑے میں لپیٹ کر ماریہ قبطیہ نے اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ابراہیم کو دیا۔ ابراہیم بھی شاید اپنے باپ کا منتظر تھا، جیسے ہی یہ 1.5 سال کا 18 مہینے کا بچہ محمد ابن عبداللہ کی گود میں آتا ہے، اس کی روح بھی قبض عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے اس کو بستر کے اوپر رکھا اور فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى ربنا۔ میرے بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھوں میں آنسو ضرور ہے، میرا دل غمگین ضرور ہے، لیکن ہم اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں بولیں گے۔ اے میرے بیٹے، تیری جدائی سے ہمیں افسوس ضرور ہے، لیکن کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ یہاں پر بھی دعوت اللہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی دعوت پر نظر ڈالیے، شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی دعوت، اللہ کی دعوت، اللہ کی دعوت، یہاں تک کہ کائنات کو روشن کرنے والا سورج، کائنات کو روشن کرنے والا سورج آج حجرہ عائشہ میں لیٹے ہوئے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جا سکے، حضرت عائشہ کی گود میں ہیں، فجر اور ظہر کے بیچ میں اپنے رب کو پیارے ہونے والے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ کے آواز بند ہو چکی ہے، حضرت عائشہ نے اپنے کان لگائے تو یہ کائنات کو چمکانے والا سورج اپنی زبان سے آخری جملہ جو ادا کرتا ہے، پوری زندگی اللہ کی طرف بلانے والا آخری جملہ اپنی زبان سے بھی اگر نکالتا ہے تو یہی نکالتا ہے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اے اللہ رفیق اعلی میں، اے اللہ رفیق اعلی میں، اے اللہ رفیق اعلی میں، اے اللہ نیک لوگوں میں، شہداء میں، صالحین میں میرا بھی حشر فرما دے، مجھے بھی ان میں شامل فرما لے۔ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ کے نام سے دعوت
دی اور آخری سانس تک اللہ کی طرف بلاتے رہے اور آخری سانس تک یہی کہا کہ اللہ مجھے اپنے صالحین اور نیک لوگوں میں میرا بھی شمار کر لے. وداعیا الی اللہ، اس سے بڑا دائی ہمیں کائنات کے اندر کوئی نہیں. میرے پیارے ساتھیوں ماننا پڑے گا. اور آخری چیز وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو روشن سورج بنا کر بھیجا. کتنی مواصلات. یہ سورج جو آسمان پر چمکتا ہے، یہ آفتاب عالم، اس کی چمک دیکھو. سراج منیر محمد رسول اللہ کی چمک دیکھو. آفتاب عالم جب چمکتا ہے تو اندھیرا دور ہو جاتا ہے. سراج منیر نے اپنی چمک سے جہالت کے اندھیرے کو دور کر دیا ہے. آفتاب عالم جب چمکتا ہے تو رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے. سراج منیر جب چمکا تو اس نے گناہوں کی تاریکی کو ختم کر دیا. فرق اتنا ہے، آفتاب عالم صرف دن میں چمکتا ہے، رات میں نہیں. سراج منیر کی چمک رات میں بھی رہتی ہے اور دن میں بھی رہتی ہے. فرق صرف اتنا ہے، آفتاب عالم جب آسمان پر چمکتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں، ستارے ہٹ جاتے ہیں. سراج منیر جب چمکا تو دوسرے رسولوں کی شریعتیں بھی اسی طرح منسوخ ہو گئی. دوسرے نبیوں کی شریعتیں ستارہ تھی، محمد رسول اللہ کی شریعت سورج تھی. جب سورج نکلا تو آسمان کے ستارے غائب. جب سراج منیر آیا تو دوسرے رسولوں کی دعوت ختم. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی دعوت نہیں تھی، لیکن سراج منیر کے چمکنے کے بعد اب اس دعوت کی، ان ستاروں کی ضرورت نہیں. میرے پیارے ساتھیوں یہ فرق ہے. اور سن لو میرے پیارے ساتھیوں، ڈنکے کی چوٹ پر اس بات سے میں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. اپنے معاملات، اپنے کردار ہمارے برے، لیکن ایک بات سن لو اور کعبے کے رب کی قسم اس بات کو میں بار بار کہتا ہوں، کئی جگہ میں نے کہا ہے، اس دور میں کتاب و سنت کا اور قرآن و حدیث کا سچا محافظ اگر کوئی ہے تو اے اہل حدیثوں وہ تم ہو. کعبے کے رب کی قسم کتاب و سنت کے سچے علم بردار اگر کوئی ہے تو وہ تم ہو. نبی اکرم کی دعوت کے سچے محافظ اگر کوئی ہو تو تم ہو. اللہ کی کتاب کو، شریعت محمد کو اپنی اصلی شکل میں اگر کسی نے باقی رکھا ہے تو اہل حدیثوں وہ تم ہو. سارے لوگوں نے آمیزش ملاوٹ شروع کر دی. کسی کے ہاں پیروں کی ملاوٹ، کسی کے ہاں فقیہوں کی ملاوٹ، کسی کے ہاں اماموں کی ملاوٹ، کسی کے ہاں محدثوں کی ملاوٹ. اگر فقیہوں، اماموں، محدثوں، پیروں اور ولیوں کی ملاوٹ سے رب کا دیا ہوا سچا اسلام، شریعت محمدی کا سچا پاسدار اور خالص اسلام اگر کسی کے پاس ہے تو اے اہل حدیثوں تمہارے پاس ہے. تم اس کی حفاظت کرو، تم اس کی رکھوالی کرو. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین، ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. لا یضرهم من خالفهم، کوئی بھی مخالف قیامت کی صبح تک ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ چند بنیادی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. کل میرا پروگرام کشن گنج، یہاں سے مجھے بھاگتے ہوئے جانا ہے پٹنہ، پٹنہ سے فلائٹ پکڑ کے کلکتہ، کلکتہ سے دوسری فلائٹ پکڑ کے ہمیں باگڈورا، پھر باگڈورا سے کشن گنج. اس پوزیشن میں ہم آئے ہیں آپ کے پاس. اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ نبی اکرم کے ان پانچوں اوصاف حمیدہ سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.